سب کی سلامتی ہو. آئیں اپنی جگہ پر بیٹھیں گے, تشریف رکھیں گے. کتنے لوگ جانتے ہیں آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جی آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ جی خاندانی, ہاں جی, فیملی پریئر لائف. فیملی کتنے لوگ دعا کرتے ہیں خاندانوں کو لے کر؟ جس میں ساری فیملی بیٹھی ہے, ایک آدھا بچہ بھی مسنگ نہ ہو, پورا خاندان خدا کے حضور آیا ہو. آج ہم دیکھیں گے کہ جب آپ خاندانی دعا کرتے ہیں تو وہ بلیسنگ, وہ برکت نسلوں پہ چلی جاتی ہے. ہاللیلویہ. خاندانی دعا یعنی فیملی پریئر لائف آپ کی نسلیں تبدیل کرے گی. کیا کرے گی؟ آج ہم بائبل میں سے یہ دیکھیں گے کہ آپ کی خاندانی دعا جو آپ گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں وہ آپ کی نسلوں کو تبدیل کرے گی. آمین. سوائے خدا کے مقدس کلام کو کھولیے گا میرے ساتھ. پیدائش کی کتاب 4 باب 25 اور 26 آیت مقدس کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں گے. پیدائش کی کتاب The Book of Genesis یعنی پیدائش کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت خدا کی زندگی بخش کلام میں سے. اس آیت کو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. پیدائش اور اس کا 4 باب اور اس کی 25 اور 26 آیت. حوالہ مل گیا سب کو؟ اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا. اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے ہابل کے عوض جس کو کاہن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا. اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا. اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. آمین آمین. سو خداوند کی زندگی بخش کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. آج ہم یہاں سے شروع کریں گے اور ہم بائبل کی سیر کرتے ہوئے نئے عہد نامہ تک جائیں گے. ہاللیلویہ. سو کتنے لوگ تیار ہیں؟ یس, سارے تیار ہیں. سو آئے دیکھیں مقدس کلام کو, ذرا غور کریں اس کے اوپر کہ آدم سے سیت پیدا ہوا اور پھر یہ آدم کا تیسرا بیٹا تھا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تیسری نسل. پہلے کون تھا؟ جی پہلے کاہن تھا, پھر دوسرا ہابل کو بڑے بھائی نے قتل کیا کاہن نے. اچھا, اس کے بعد آدم کی بیٹیاں تو پیدا ہوئی لیکن بیٹے پیدا نہیں ہوئے, کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے ہوا نے کہا کہ ہابل کو کاہن نے قتل کیا, اس کے عوض خدا نے مجھے سیت دیا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اب بات یہاں سے شروع کریں گے ہم کہ کس طرح سے خاندانی دعائیہ زندگی یا فیملی پریئر لائف. اب جب آپ غور کریں گے تو کلام کہتا ہے سیت پیدا ہوا, پھر سیت سے انوس پیدا ہوا, یعنی سیت سے انوس پیدا ہوا اور پھر انوس کے وقت میں لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس کا نام لے کر, یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انوس کو کس نے سکھایا دعا کرنا؟
सीखेंगे सब मिलकर। अनूस को किसने सिखाया जी? सेत ने सिखाया। किसने? हाँ, तो फिर सेत को किसने सिखाया? किसने? आदम ने। किसने? आदम ने। अब देखेंगे फैमिली प्रेयर लाइफ, खानदानी दुआ कितनी जरूरी है कि आदम ने अपने बेटे सेत को सिखाया और फिर सेत ने आगे अपने बेटे अनूस को सिखाया। फैमिली प्रेयर लाइफ कितनी जरूरी है। जब आपके बच्चे आपको देखेंगे दुआ करते हुए, वो आपके साथ बैठेंगे, वो आपको देखेंगे। हमारे माँ बाप बैठते हैं, दुआ करते हैं, इसलिए जब आप बैठे तो अपने बच्चों को जरूर बिठाइएगा, क्योंकि जब आदम और हवा बैठते थे तो फिर सेत उनके साथ बैठता था। सेत ने वहां से सीखा कि मेरा बाप और मेरी माँ दुआ करते हैं, और फिर यही चीज अनूस ने अपने बाप से सीखी कि मेरा बाप सेत मेरी माँ के साथ बैठता है और दुआ करता है। दुआ हम क्यों करते हैं? वजह क्या है जी? दुआ करने की वजह, क्यों दुआ करते हैं? रूहानी तरक्की के लिए, और मिलकर सीखेंगे, और खुदा से बातचीत करने के लिए। दुआ में हम खुदा से बातचीत भी करते हैं। बहन ने कहा रूहानी तरक्की के लिए भी है, लेकिन दुआ हम करते हैं खुदा की हजूरी के लिए भी करते हैं कि खुदावंद तेरी हजूरी आए। दुआ में हम ये बड़ी बात कहते हैं, खुदावंद तेरा जलाल आए, तेरी हजूरी आए, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हजूरी हम मांगते हैं दुआ में। और फिर हम दुआ में खुदा से मदद यानी हेल्प, सपोर्ट भी मांगते हैं कि खुदा तू हमारी मदद कर। तो मतलब ये निकला कि हम जब दुआ करते हैं तो हम खुदा की नजदीकी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? नजदीकी। जब तक आदम और हवा बागे अदन के अंदर थे, इनको दुआ की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की हजूरी बागे अदन में थी, और अम्मा हवा और बाबा आदम ये दोनों ही खुदा की हजूरी में रहते थे। हालेलुया। दुआ की जरूरत कब पड़ी? जब गुनाह के बायस आदम और हवा बागे अदन से निकाल दिए गए, उसके बाद दुआ की जरूरत पड़ी। तब इनको पता चल गया कि गुनाह का नतीजा क्या हुआ। वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी बरकत गुनाह की वजह से जाती रही। अब हमें दुआ की जरूरत है, अब हमें खुदा की नजदीकी की जरूरत है। अब हम दुआ करेंगे कि खुदा हमारी मदद और हमारी सपोर्ट करे। हालेलुया। उस वक्त से आदम और हवा दुआ करने लगे, और कलाम कहता है सेत ने अपने बाप से और फिर अनूस ने अपने बाप से सीखा। क्या? दुआ करना, कि किस तरह से फैमिली प्रेयर लाइफ होती है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घरानों के अंदर होती हैं। अनूस के नाम का मतलब है कमजोर या फानी, कमजोर या वीक या फानी, फना होने वाला। लेकिन कलाम हमें ये वाज़ेह तालीम देता है कि ये जो दुआया सिलसिला है, खानदानी प्रेयर लाइफ है, ये कहां से स्टार्ट हुई? क्योंकि सेत अपने बाप को देखता था। हम अपने बच्चों को, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, नाल बा के 3-3 घंटे की फिल्म वहां के, लेकिन आधा घंटा दुआ नहीं करानी। अपने बच्चे नाल बा के फिल्मा ते ड्रामे वहां दे, मैं आपको सही कह रहा हूँ। फिल्म वहाओगे बच्चे ते की बनेगा? और मैं तो नहीं कहूँगा की बनेगा जी। ड्रामा वहाओगे तो की बनेगा? हैं? यस। लेकिन अगर दुआ करना सिखाएंगे तो नस्लें सुधर जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तालियां ठीक है। तो हम करते क्या हैं? हम बच्चों को अपने साथ बिठाकर ड्रामे और फिल्में दिखाना पसंद करते हैं। हम अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर दुआ करना पसंद नहीं करते। और जब पूछे जी आप दुआ करते हैं तो बोले आधे बैठते हैं, आधे नहीं बैठते। ये कुड़ी बेगी तो मुंडा नहीं बेगा, ये मुंडा बेगा तो कुड़ी नहीं बेगी।
اگر ماں اور بچے دعا کر رہے ہیں تو پیو کو لے کے اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ کیا ہے؟ خاندانی زندگی تب تبدیل ہوگی. آج خاندان پس کے ہیں، بچے نافرمان ہیں، نشوں میں چلے گئے ہیں، لڑکیوں نے مذہب تبدیل کر لی ہے. وجہ گھرانوں کے اندر فیملی پریئر لائف نہیں ہے. ہم چرچوں میں چلے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہے. یہ تو کلیسیائی عبادت ہے. آپ کی اپنی شخصی زندگی کا کیا روپ ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ اور آسانی سے لوگ رستے سے بھٹک جاتے ہیں. وجہ خاندان مضبوط نہیں ہے، خاندان پس کے ہیں. آج ابلیس نے اٹیک کیا ہوا ہے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمیں اپنے گھر میں خدا کے حضور جھکنا یہ بہت ضروری ہے. ایک خاندان کمپلیٹ کب ہوتا ہے؟ ساری چپ کر کے بولو تو صحیح. فیملی کب کمپلیٹ ہے؟ ٹھیک ٹھیک، مجھے پتا ہے کامن جواب آئے گا. فیملی کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ یہاں سے کوئی بولا کرے جب سارے مل کے دعا کرتے ہیں. جب سارے مل کے. فیملی کمپلیٹ کب ہوتی ہے؟ ٹھیک. ہاں میں آپ کو بتاؤں، بھلے بچے ہو جائیں، بھلے بچے ہو جائیں، اگر خدا اس خاندان میں نہیں تو فیملی کمپلیٹ نہیں ہے. اگر بچے نہیں بھی ہیں، خدا ہے تو فیملی. آج خاندان میں بہت سے بچے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، لیکن خدا نہیں ہے، فیملی کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن جس گھرانے میں بچے بھی ہیں، خدا بھی ہے اور میاں اور بیوی بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ گھرانہ کمپلیٹ ہے. ہیلیلویا. اس لیے بہت ضروری ہے، ہم اینڈ ٹائم میں ہیں، غور کریں کیا خاندانی پریئر لائف ہے؟ کیا ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بٹھائیں اور دعا کریں. ماں باپ کی ذمہ داری خود بھی بیٹھے، کیونکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں. ایک بھائی کہتا ہے میں کہ بھائی تو چرچ نہیں آتے، کہتا ہے بچے تے بھیجنا نا، سویرے سویرے اٹھا دینا، کہتا تسی جاؤ، تسی جاؤ. آپ بھی نہیں آنگا، آپ بھی کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، اس کی بیوی جتنی مرضی دعا کرنے والی ہو، یہ میں پرپٹ سے کہہ رہا ہوں آپ کو، اور یہ بات 100% پیور اور خالص اور سچی ہے. بیوی جتنی مرضی دعا کرنے والی ہو، بیوی جتنی مرضی روزے رکھنے والی ہو، 24 گھنٹے خدا کے حضور ٹھہرنے والی ہو، پھر بھی وہ خاندان تب بحال ہوگا جب بندہ خدا کے حضور آئے گا. ہیلیلویا. بوٹی 24 گھنٹے سجدے جو میرے خاندان پوری طرح بحال نہیں جو ہوئے گا. کال یاد رکھے ہو، یہ لکھ کے لے کے جائے ہو. بیوی جتنی مرضی دعا کرے، جب تک اس کا سر، اس کا شوہر جس پر بلیسنگ ہے، جس کو خدا نے برکت دی ہے، وہ نہیں جھکے گا، کبھی خاندان بحال نہیں ہوگا. تو کہتے جی بچے ہتے بھیجی دیتے ہیں نا. اس کا خود آنا، خدا کے حضور ٹھہرنا، یہ بہت ضروری ہے. خاندان بندے سے نامزد ہوتا ہے، لیکن جب بندہ آئے گا تو خاندان بحال ہوئے گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور اس لیے میرے عزیزوں، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں دعا میں ٹھہرنا، خاندانی پریئر لائف یہ بڑی ضروری ہے، تاکہ ہماری نسلیں سدھر جائیں، ہماری آنے والی نسلیں برکت پائیں. ابھی ہم دیکھیں گے حوالہ جات کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ ہم دیکھیں گے اس میں کہ جب آپ دعا میں بیٹھیں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں، میں ایک دو جب میں وزٹ کرتا ہوں گھروں کے اندر تو چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. تو جب میں نے اکثر کہتا ہوں آئیں جی ہم دعا کریں، دعا کا ٹائم ہو گیا، تو میں یہ حیران ہوں، بڑا کوئی سجدے میں نہیں جاتا، بچے سجدے میں گئے ہوتے ہیں. اچھا جتنے جگہ ملے ہوتے سجدے کرتے ہیں. تو یہ دیکھ کے میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ابھی سے سیکھ گئے ہیں.
بڑیان کو نہ پاجی سجدے کرو میں اٹھ کے گوڑیاں کی بڑی درد ہے. کاش کہ یہ گھٹنے اس کے آگے جھکے ہوتے تھے گوڑیاں کی درد کبھی نہ ہوتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ گھٹنے جب اس کے آگے بیٹھ ہوتے ہیں جھکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کے گھٹنوں کو مضبوط کرتا ہے. آمین ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خاندانی دعائیں زندگی کتنی ضروری ہے. ہماری پریئر لائف آپ کے بچے آپ کو فالو کریں گے, آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے کہ ہمارے فادر ہماری مدرس کیا کرتی ہیں, کتنے دعا کو ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر خدا کا ایمان منتقل ہوتا ہے. جب آپ بیٹھیں گے ان کو لے کر وہ آپ کو دیکھیں گے, دعائیہ میٹنگ میں شریک ہوں گے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, گیت گائیں گے, میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر ایمان منتقل ہوگا. آمین ہاللیلویا. بڑے ہو کر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا چرچ آؤ, خدا کا پاک روح سے خود گائیڈ کرے گا کہ ہاں تو میرے حضور آ. جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم پادریوں سے دعائیں کراتے ہیں. کیوں؟ چرچ نہیں جانا. چرچ اس میں بچے کا قصور نہیں, ماں باپ نے عادت ہی نہیں ڈالی اس کو. ماں باپ نے جیڑی شاید عادت پاؤ گے وہ عادت ہے. آج کل ایک نئی عادت پائی ہے بچے نے, کیا ہے کہتے جی کارٹون نہ دیکھے تھے روٹی نہیں کھاتا ہے. اے نبی گل آ گئی جدو تک یہ کارٹون نہ لا کے دو کہ یوٹیوب نہ کھلے نوالا اندر نہیں جائے گا. یہ کس کھا چڑیا بچے جی کھانے تب کھاتا ہے. اچھا بچے کو بھی پتہ چل گیا ہے, اور تھوڑا جا رہے گا ماں فٹافٹ یوٹیوب کھولے گی, چل بھائی اس کو پتہ ہے بلیک میل کیسے کرنا ہے. آپ یہ نہ سمجھے وہ بچہ ہے, بچہ نہیں ہے وہ ایک بڑے انسان کو بلیک میل کرتا ہے. کبھی آپ سوچیں اس بات, وہ تھوڑا سا رو کر اپنی ضد پوری کروائے گا. ایک گھر ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تے ماں بھی آج کل کیا کہتے ہیں جب فٹافٹ لا دو روئے نا روئے نا. تو اس وجہ سے میرے عزیزوں ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنی, دعا کرنا, اس کے قدموں میں بیٹھنا یہ بے حد ضروری ہے. اس وقت جب انوس کے ٹائم پر لوگ دعا کرنے لگے, زمین پر بڑھنے لگے, تو دو خاندان بڑے نمایاں تھے اس میں. ایک خاندان تھا کاہن کا جو اپنی خود مختاری میں اور اس کے بعد دنیاوی کاموں میں یہ بڑھنے لگا تھا. کاہن آدم کا پہلوٹا بیٹا, پہلا والا بیٹا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس کا تیسرے نمبر والا بیٹا ہے سیت, اس کے خاندان میں سے دعائیہ فیملیز نکل رہی ہیں, دعا کرنے والے لوگ نکل رہے ہیں. انوس کے خاندان میں سے جو سیت کا بیٹا ہے. اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خاندانی دعائیہ زندگی کتنی مضبوط کرنی ہے. اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب 5واں باب 6 آیت, حوالے پڑھیں گے ساتھ ساتھ جلدی سے. اور آدم کی کل 930 برس نکلی تب وہ مرا. پیدائش 5:6 نامی آیت. اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا, اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کنعان پیدا ہوا. کنعان پیدا ہوا 12ویں آیت. اور کنعان 70 برس کا تھا جب اس سے مہلکائل پیدا ہوا. 18ویں آیت. اور یاد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا. جب اس سے ہنوک پیدا ہوا. ہنوک کون تھا جی؟ ہنوک کون تھا؟ ہنوک جانتے ہیں ہنوک کے بارے میں؟ یہ ہنوک پہلا شخص ہے زمین پر جو زندہ اٹھایا گیا, جو زندہ اٹھایا گیا. اور یہ کس کی نسل سے آ رہا ہے جی؟ سیت کی نسل سے. کس کی؟ خدا نے کیوں اٹھایا اس کو؟
آئیں ذرا 22 میں آیت پڑھیں کسی چیپٹر میں. اور متوسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 362 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی تھی ہوئی. اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. ہاللیلویہ. ہنوک کہاں چلا گیا؟ اب غور کریں، جو دعائیہ خاندان ہیں جن کی فیملیز پریئر کرتی ہیں، آگے ان کی نسلیں بھی خدا کے ساتھ چلتی ہیں. ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں راست بازی اور ایمانداری کی زندگی بسر کرتے ہیں. ہنوک خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ موت کا تجربہ کرے. اور کلام کہتا ہے اٹھائے جانے سے پہلے خدا نے اس کے حق میں گواہی بھی دی کہ ہنوک خدا کو پسند آیا. اس لیے خدا نہیں چاہتا تھا کہ ہنوک جسمانی موت کا مزہ چکھے. خدا ڈائریکٹ سے لے گیا ہوگا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور کرو پیچھے لڑی کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ آدم کے تیسرے بیٹے سیت اور پھر اس کے بیٹے انوس، اور انوس کی نسل میں سے آگے ہنوک. اور ہنوک 300 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا. غور کرو، کتنے سال؟ 300 سال. یہ بہت بڑی بات ہے. ایمانداری کی زندگی بسر کرتا رہا. کیا گناہ نہیں تھا؟ گناہ تھا. ابلیس موجود تھا، بدی عروج پر تھی. اور آگے چھٹے 7ویں باب میں جا کر ہم پڑھیں گے کہ خدا نے نوح سے کہہ دیا کہ ہر شخص نے اپنا اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے. بدی اتنی عروج پر تھی لیکن ان میں نمایاں شخصیت ہم دیکھتے ہیں ہنوک. ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا. وجہ جب آپ خاندانی دعائیہ زندگی اپنی رکھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے بچے جب اپنے پروفیشنل کے وجہ سے باہر جاتے ہیں یا جابز کرتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی جو دعائیہ زندگی ہے یا دعائیہ ماحول جو آپ نے اپنے بچوں کو دیا ہے یہ برقرار رہتا ہے. اور خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے جب وہ دنیا میں نکلتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہنوک سے اتنا پیار کرتا تھا، ہنوک اتنی وفاداری اور ایمانداری سے خدا کے ساتھ چلتا تھا کہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے چاہا کہ یہ موت کا مزہ. اور یہ پہلی بار بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک اٹھا لیا گیا. ہنوک کتنے لوگ اٹھائے گئے ہیں زندہ؟ جی کتنے لوگ اٹھائے گئے زندہ؟ 3. کتنے؟ پہلا کون؟ دوسرا کون؟ دوسرا اور تیسرا؟ جی کون؟ ہاں خداوند. آپ 3 شخصیت ایسی ہیں جو زندہ اٹھائے گئی ہیں. آمین. اچھا، خدا نے ہنوک پر بھی موت نہیں آنے دی، خدا نے ایلیا پر بھی موت نہیں آنے دی، لیکن اپنے بیٹے پر آنے دی. اپنے بیٹے پر کیوں آنے دی؟ وجہ تاکہ انسان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس لیے غور کرو خدا کے کلام پر کہ خداوند نے اٹھایا ایمانداروں کو. ایلیا کی دعائیہ زندگی دیکھ لیں آپ. وہ جس پہاڑ پر دعا کرتا تھا نا ایلیا، اس کے گھٹنوں کے نشان کہتے ہیں آج بھی موجود ہیں. کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بعد ہو کر دعا کرتا تھا. پہاڑ پر گھٹنوں کے نشان ہیں، حالانکہ پتھر پر کسی چیز کا نشان نہیں آتا، لیکن وہ اتنی دعا کرتا تھا، ساری رات دعا کرتا تھا. آج بھی کہتے ہیں اس کے گھٹنوں کے وہ نشان وہاں پہاڑ کے اوپر ہیں، کیونکہ ایلیا وہاں ساری رات گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا. جو خاندان دعا نہیں کرتے نسلیں برباد ہو جائیں گی، لیکن جو دعا کرتے ہیں خدا ان کی نسلوں کو بھی برکت دے گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آپ غور کریں، ماں باپ چلے گئے لیکن کلام کہتا ہے ہنوک خدا کے ساتھ
300 سال تک چلتا رہا، 365 سال کا ہوا، اور خدا کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتا چلا ہنوک کہاں چلا گیا۔ ہنوک اپنے خدا کے پاس چلا گیا۔ ہاللیلویہ۔ جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جس کے آگے وہ جھکتا ہے، جس کے آگے دعا کرتا ہے۔ آج غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں، کیا ہمارے بچے ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہر ایک شخص اپنے اپنے خاندان پر غور کرے، اور سربراہ جو ہیں وہ لازمی غور کریں کہ میں جو گھر کا سربراہ ہوں، مجھے تو ذمہ داری دی گئی ہے، میں کر کیا رہا ہوں۔ میرا صرف کام یہ نہیں کہ کمالے آتا ہے کہ آگے بچہ نو دابا مار دیتا ہے، بس یہ میرا کام ہے۔ نو، آگے بڑھی نو غصے نہ دیکھ لیا، بس یہ میرا کام ہے۔ نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر خدا نے ڈالی ہے کہ جب تک تو زندہ ہے اپنے خون پسینے کی کمائی کھائے گا اور اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرے گا۔ جسمانی طور پر تو ہم کرتے ہیں، کیا روحانی طور پر کرتے ہیں؟ اکٹھا کرتے ہیں شام کو بچوں کو کہ بیٹا آجو ٹائم ہو گیا، اکٹھے ہو جاؤ، اپنے خاندان کے لیے ٹائم نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، گھنٹہ نکالیں، لیکن اپنے خاندان کے لیے ٹائم نکالیں۔ خدا آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہنوک کہاں سے آیا؟ کلام کہتا ہے اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ ہنوک موت کا مزہ نہ چکھے، اس سے پہلے کہ موت آئے خدا نے کہا میں ہنوک کو اٹھاؤں گا، اور وہ اٹھا کر لے گیا۔ فرسٹ ریپچر بائبل مقدس میں اگر یہ پہلا سائن خدا نے دیا کہ ایماندار کلیسیا کیسے اٹھائی جائے گی۔ لاسٹ سنڈے ہم نے سیکھا بھی تھا، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک اٹھا لی جائے گی، ایک 2 بندے کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک اٹھا لیا جائے گا، ایک لوگ ڈھونڈیں گے وہ کہاں گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ ایماندار تو کب کا خدا کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو لوگ لابتے رہنے کے کہنے کے ادھر ہی گیا، اسی سمجھ نہیں آئی کدھر گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خداوند کا کلام ہمیں یہ بڑے واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ایماندار ہیں، اور ایمانداروں کے بچے بھی ایماندار ہوتے ہیں۔ آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے بچوں کو ڈیلی ریگولرلی ایک ٹائم مقرر کریں کہ ہم اتنے بجے سب بیٹھیں گے، اتنے بجے کوئی کام نہیں ہوگا، صرف اور صرف خدا کی عبادت ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ہنوک جب اٹھا لیا گیا تو آگے 5ویں باب کی 25 آیت پڑھیں ذرا جلدی سے۔ پیدائش 5واں باب 25 آیت۔ اور متوسلا 187 برس کا تھا۔ متوسلا کہاں سے آیا؟ ہنوک کا بیٹا تھا، کس کا؟ ہنوک کا۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ واحد انسان ہے، کون؟ متوسلا۔ کون؟ متوسلا۔ یہ واحد انسان ہے جس نے انسانوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر اس زمین پر پائی، 969 سال۔ اس سے اوپر کوئی نہیں گیا، اس سے نیچے نیچے سب ہیں۔ ایک ہنوک دا منڈا جے، ہاللیلویہ۔ غور کرو، ہنوک کا بیٹا متوسلا انسانوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا شخص۔ جب آپ ایماندار ہیں، دعا گو ہیں، خاندانی پریئر لائف ہے، خدا آپ کے بچوں کی زندگی لمبی کرے گا۔ اسی ایس کا حضرت کدی باوری نہیں کی جی۔ جب اس سے لمک پیدا ہوا اور لمک کی پیدائش کے بعد متوسلا 782 برس جیتا رہا۔ اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اور متوسلا کی کل عمر 969 برس کی ہوئی جب تب وہ مرا۔ کتنی؟ 969 969 170 پنجابی بھی پیج بیٹھے سمجھ نہیں آئے گی 69 کی 170 969 اس سارے میں لمبی عمر کے بندے ہیں جنہیں انسان خدا نے دنیا پہ بڑھائے نے سب نے لمبی عمر پانے والا ہنوک کا بیٹا متوسلا ہے۔ آمین۔
وجہ پیو ایسا ایماندار، خدا نے کیا ایسا خالص موت نہیں دیکھے گا، میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اچھا وہاں سے متوسلا کے بعد لمک، آپ کو پتہ لمک کون ہے؟ یہ نوح کے فادر ہیں۔ کون؟ نوح کے فادر، یعنی نوح دا پیو لمک۔ پڑھیں ذرا 28ویں آیت اسی چیپٹر میں۔ اور لمک 182 برس کا تھا، لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا۔ کیا رکھا؟ نوح رکھا، کیا رکھا؟ نوح رکھا۔ کیا رکھا؟ اب نوح کہاں سے آیا؟ سیت کی نسل سے۔ کہاں سے؟ ہاں، سیت، ہنوس، اور پھر آگے یہ لڑی چلتی ہوئی ہنوک، متوسلا، اور پھر لمک، اور پھر نوح۔ نوح کے بارے میں پتہ بائبل کیا کہتی ہے؟ چیپٹر 6 ورس 9 پڑھو۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز مرد راست باز، اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، بے عیب تھا۔ اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ نوح خدا کے ساتھ ساتھ، کس نے سکھا دیا خدا کے ساتھ چلنا ہے؟ کون ہے بتانے والا کہ آؤ خدا کے ساتھ چلو، اگر برکت لینی ہے تو پھر یہی دے گا؟ کون ہے؟ پیرنٹس، ماں باپ۔ نوح کے ماں باپ، ہنوک نے متوسلا کو، متوسلا نے آگے لمک کو سکھایا، لمک نے آگے نوح کو بتایا ہے۔ اور کلام کہتا ہے نوح اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب کیسے ہو گیا؟ ٹیچنگ کہاں سے ملتی ہے؟ زمانہ کبھی بھی آپ کے بچوں کو سدھارے گا نہیں، بگاڑے گا، لیکن گھرانہ ہمیشہ بچوں کو سدھارے گا اور تعلیم دے گا کہ بیٹا باہر جا کے ہے نہیں کرنا۔ ہیلیلویہ۔ تو سکھونا باہر نکلے گا تو آپ بھی ٹھیک ہو جائے گا، باہر نکلے گا ٹھیک نہیں ہوئے گا۔ یہ ساٹھی بولے جی کہ باہر نکلے گا تو ٹھیک ہوئے گا، باہر نکلے ٹھیک، باہر نے غلط کیتا ہے، ٹھیک کنے کرنا ہے؟ کرو۔ ہیلیلویہ۔ تعلیم کہاں دی جائے گی؟ گھر سے۔ پیرنٹس گائیڈ کریں گے، سمجھائیں گے، دعا کریں گے، ساتھ بٹھائیں گے۔ غور کریں، دعائیہ خاندان، فیملی پریئر لائف ہماری نسلوں کو بڑھاتی ہے، برکت دیتی ہے، اور پھر کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ کہاں؟ انوس سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، اور یہ نسل دعائیہ نسل ہے، بابرکت نسل ہے، دعا کرنے والے لوگوں کی نسل ہے، ایمانداروں کی نسل ہے۔ ہم نے دعا کیا سمجھی ہوئی ہے؟ کوئی لوڑ پے گی تو کریں گے، کوئی بیماری آئے گی تو کریں گے، ابلیس اٹیک کرے گا تو کریں گے، کوئی کام ہوئے گا تو خدا دے حضور چلے جاؤں گے۔ ہم نے تو دعا یہی لے لی ہے نا کہ کوئی کام پے گا تو پھر جاؤں گے۔ دعا یہ نہیں ہے۔ ہیلیلویہ۔ دعا کیا ہے؟ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی سننا ہے۔ ہیلیلویہ، ہیلیلویہ۔ اے دعا کہ خدا تو مجھے بتا میں کیا کروں۔ اور جو ایماندار ہیں، دعائیہ خاندان ہیں، خدا صرف ان کی ہی نہیں، میں نے پہلے بتایا ان کی نسلوں کی بھی، ان کی بیٹیوں کی، ان کے بیٹوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ نہیں تو بائبل پڑھ کے دیکھ لو، پیدائش 7واں باب اس کی پہلی ہے، پڑھیں ذرا اس کو جلدی سے۔ اور خداوند نے نوح سے کہا، کس سے کہا؟ نوح سے کہا۔ نوح سے کیوں کہا؟ کبھی آپ نے سوچا نوح سے کیوں کہا؟ کیونکہ چھٹے باب کی 9ویں آیت بتاتی ہے نوح مرد راست باز، اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کو خدا نے کس سے کہا؟ نوح سے۔ جی، کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پورے خاندان، یہ نہیں کیا تم آ جاتے تیری بڈھی آ جائے، منڈیاں نو رہن دی تے نوحاں نو بھی رہن دی، باہر ہی نہیں، پورے خاندان کے ساتھ جی کشتی میں آ، کس میں آ؟ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ او ہاللیلویہ۔ کس کو دیکھا ہے؟ خدا نے کیا اینے بندے جو اور کوئی نہیں سی۔ نوح اور اس کا خاندان، تو یہ خاندان برکت کیسے پا گیا؟ کیسے؟ وجہ کیا تھی؟ جی، خاندانی پریئر لائف،
میں نے اپنے سامنے تجھے دیکھا ہے اس زمانہ کے لوگوں میں صرف بے عیب تو آ اور تیرا خاندان آئے، کیونکہ کلام کہتا ہے تو ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نوح مرد راست باز ہے، دعا کرنے والا شخص ہے، فیملی پریئر لائف ہے، دعائیہ زندگی ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا کی سنتا ہے، خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے نوح نے 120 سال خدا کی خدمت کی، لوگوں کو کلام سنایا، لیکن صرف اور صرف خاندان بچا اور کوئی شخص نہیں بچا۔ خدا نے خاندان کو کیوں بلایا؟ وجہ کیونکہ جب نوح بیٹھتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو اور بہوؤں کو بھی بٹھاتا تھا۔ ہیلیلویا! کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر بیٹوں میں گناہ ہوتا، بہوؤں میں گناہ ہوتا، خدا صاف کہہ دیتا، لیکن کلام کہتا ہے نوح کا خاندان بھی راست باز خاندان تھا۔ ہیلیلویا! خدا نے کہا پورے خاندان سمیت آ، کیونکہ میں نے اس زمانہ میں صرف تجھے ہی اپنے سامنے بے عیب پایا ہے، یعنی تیرے کوئی عیب، تیرے کوئی غلطی نہیں، تیرے کوئی خطا نہیں، اس لیے تو آ۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا آپ کے سارے خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ آمین، ہیلیلویا! آپ کو بچاتا ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ایوب کے بارے میں لکھا ہے، ایوب اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اکٹھا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اکٹھا کرتا اور ان کے حفظ قربانیاں چڑھاتا، اور خدا سے دعا یہ کرتا تھا کہ اے خدا، جانے انجانے میں میری بیٹی سے یا میرے بیٹے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انہیں معاف کرنا۔ پیو انج دی دعا کرتے ہیں بچیاں سے کہ خدا سارا دن باہر رہا، پتہ نہیں کی انہیں کیتا ہے گا، اگر کوئی ایسی غلطی ہے تو ہو گئی ہے تو انہیں معاف کریں۔ آمین، ہیلیلویا! کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ آئے زوردار تالیاں بجائیں خدا کے جلال میں۔ اب یہ جو فیملی پریئر لائف ہے، غور کریں گے چلی کہاں گئی ہے۔ جب آپ دعائیہ زندگی آپ کے خاندان کی مضبوط ہوتی ہے، ابلیس آپ پر اٹیک نہیں کر سکے گا، اور اگر اس نے غلطی سے کر بھی لیا ہے کسی کمزور پرسن پر، تو سارے مل کر ابلیس کو بھگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وجہ کیونکہ خاندان دعائیہ خاندان ہے، ہیلیلویا! اور ان کی پریئر لائف مضبوط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس خاندان میں کنٹینیو دعا ہوتی ہے، کنٹینیو ان کی پریئر لائف اچھی ہے، میں آپ کو بتاؤں خدا ان کے بچوں کو اس دنیا میں بلندیوں پر اور لے کر جاتا اور ترقی بخشتا ہے۔ آمین، ہیلیلویا! دعاواں دے نتیجے بڑی دور تک بندے لے جاتے جی۔ آمین۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، فیملی پریئر لائف ہماری مضبوط ہو۔ اور پھر نوح مرد راست باز تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ اب غور کریں، راست باز شخص کی نسل کہاں چلی گئی ہے؟ پیدائش 11واں باب نکالو، 24، 25 اور 26 آیت پڑھو، 3 آیات، آپ کو پتا چلے گا یہ بات آگے کہاں چلے گی۔ دعائیہ خاندان کی راست باز، مرد راست باز۔ اور تارا کی پیدائش کے بعد، ہاں اب یہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تارا کہاں سے آ گیا؟ جی تارا کہاں سے آ گیا؟ سیت کون ہے؟ نوح کے 3 بیٹے، کس کے؟ نوح کے 3 بیٹے، کون کون؟ سیم، حام اور یاف۔ جی آگے بڑھیں ذرا، اس کو بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ جب اس سے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نحور اور حاران پیدا ہوئے۔ یس، ہیلیلویا! نوح
जब ये तूफान खत्म हुआ, नूह कश्ती से निकला, तो ऑलरेडी 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ। अब इनकी 3 बीवियां भी थी। खुदा की अदालत की बात करने लगा पानी के तूफान के बाद। जब खुदा ने कहा तू मर्द रास्तबाज है, तू अपने खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि दुनिया की अदालत का वक्त आ गया है। अब जब ये कश्ती से बाहर निकले हैं तो इनकी औलाद ज़मीन पर बढ़ने लगी, लेकिन जो नूह का बड़ा वाला बेटा था, कौन? सिम, बड़ा वाला बेटा प्लॉटा, ये भी मर्द रास्तबाज था, खुदा के साथ चलने वाला लड़का था। और कलाम कहता है इसकी नस्ल से कौन आया है? नाहूर, और फिर तारा, और तारा से अब्राहम पैदा हुआ, जो ईमानदारों का बाप कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक तारा तो पैदा हो जाए ते गल किथों पूरी है? एक गल नहीं पूरी, गल पूरी किथों? आदम से अनूस, कहां से? आदम, सेत और अनूस, और फिर हनूक और मतूसिला और लमक, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नूह पर। और नूह के जो आगे 3 बेटे हैं, इसका जो पिलोट का बेटा सिम है, क्योंकि नूह मर्द रास्तबाज है, खुदा के साथ चलता है, इसलिए खुदा ने पूरे खानदान को सेव किया, बचाया। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेयर लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। और खुदा का कलाम कहता है इसकी नस्ल से अब्राहम आया, और खुदा ने फिर अब्राहम को बुलाया और कहा आ, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। और कलाम कहता है अब्राहम खुदा की आवाज सुनकर चल पड़ा। आमीन। एक उपदेश 11वां 12वां बाब पढ़ोगे ना, उथों अब्राहम की स्टोरी शुरू हो जाती है। अब्राहम वहां से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि अब्राहम अब जो है वो सामने आया है, उसकी पिक्चर क्लियर हुई है। अब्राहम कहां से आ गया? नूह का बेटा जो सिम है, इसकी नस्ल से अब्राहम है। हालेलुया। लेकिन जड़ किथे में? जड़ नहीं भूली, वो आदम, सेत और अनूस। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। हालेलुया। ये दुआ की बरकत नस्लों जो फैल दी जाए, खानदानी प्रेयर लाइफ आपके बच्चों पर अफेक्ट करेगी, और फिर आने वाली नस्लें जो उनसे पैदा होंगी उन पर भी असर अंदाज होगी आपकी दुआया जिंदगी। जब वो बढ़ेंगे उनके बच्चे होंगे, और मेरे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन खुदा की बरकत उन बच्चों पर भी है। आमीन। नूह के बेटे सिम पर बरकत, और उसके आगे बेटे जो उससे पैदा हुए हैं, जो पैदा हुआ नाहूर, और उसके बाद तारा, और तारा से फिर अब्राहम, और उसकी बरकत आज भी दुनिया में है या नहीं? बोलो तो सही, है या नहीं? है या नहीं? अब्राहम की बरकत है या नहीं? बोलो तो सही, जोर ना, है या नहीं? है दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप पैदाइश 29वां बाब और उसकी 35वीं आयत में जाएंगे ना, तो वहां याकूब की नस्ल का जिक्र है। अब्राहम के कितने बेटे थे? अब्राहम के कितने बेटे थे? मैं जल्दी से इसको लेकर जाना चाहता हूं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जल्दी से। जी, अब्राहम के कितने बेटे? 2। कितने? 2। बड़ा कौन? छोटा कौन? वादे का फरजान कौन? इसहाक। खुदा ने कहा किससे तेरी नस्ल? अबनू का बेटा सिम, वहां से निकला अब्राहम। अब्राहम को खुदा ने बुलाया, अब्राहम को खुदा ने बुलाया। कितने बेटे दिए? 2। एक उसकी बीवी सारा से इसहाक, और लौंडी से इस्माइल। लेकिन खुदा ने कहा तेरी नस्ल इसहाक से चलेगी। इससे अब्राहम दुआ करने वाला शख्स था या नहीं? बोलो हाँ या ना? है? करने वाला था या नहीं? अब्राहम दुआ करने वाला शख्स था।
ابراہم کی دعا میں بڑا اثر بھی تھا. ابراہم کی دعا سے خدا نے معجزہ بھی کیا. کتنے لوگوں کو یاد ہے ابراہم کی دعا سے معجزہ ہوا؟ جی میں نے ایک بار میسج بھی دیا تھا کہ ابراہم کی دعا سے خدا نے ابھی ملک کے گھر میں اولاد کی برکت جاری کی تھی. ہاللیلویہ. ابراہم نے دعا کی اور ابھی ملک کی بیویوں کے بچے ہونے شروع ہوئے تھے. ہاللیلویہ. یہ مطلب ہے ابراہم دعا کرنے والا شخص ہے. اب جب خدا نے کس کو بلایا تو اس کے بیٹے کی ساتھ کو بھی ساتھ بلا لیا. بولا تیری نسل کی ساتھ سے چلے گی. اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اسحاق کا ربکا کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو اس کے اولاد نہیں تھی، لیکن کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کی تو خدا نے ٹوینز بیبی دیے. ہاللیلویہ. اچھا دیکھو دعا جاننے کی طرح دعا کہاں کہاں جا رہی ہے؟ خاندانوں میں برکت لے کر آ رہی ہے. اور کلام کہتا ہے ٹوینز تھے. کون کون؟ یعقوب اور عیساؤ. اور خداوند نے کس کو چنا تھا؟ یعقوب کو. اور خدا نے یعقوب کو کتنے بیٹے دیے؟ 12 دیے. کتنے؟ اس کا ذکر پڑھو پیدائش 29 باب 35 میں ہے. جلدی نہ پڑھو ذرا. پیدائش 29 باب 35 میں ہے. جینیسس چیپٹر 29 ورس نمبر 35. اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی. اب میں خداوند کی ستائش کروں گی. اے لیا کہتی ہوتی بوڑھی یعقوب تھی. جی اس لیے کہ اس کا نام یہودا رکھا. پھر اس کے اولاد ہونے میں توقف ہوا. اس کو تھوڑا سا اوپر سے پڑھ لیں. وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا. سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا. کیا رکھا؟ شمعون رکھا. شمعون. ٹھیک ہے. اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہو گئی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا. اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا. تب اس نے کہا کہ اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے اس کا نام یہودا رکھا. یہودا رکھا. اچھا اگر آپ اس کی 32 میں آیت پڑھیں گے نا، وہاں پر یعقوب کے پلوٹھے بیٹے کا نام لکھا ہوا روبن. کیا؟ روبن. پہلوٹا بیٹا کون تھا؟ روبن تھا. اس کے بعد چھوٹا شمعون تھا. پھر تیسرے نمبر والا لاوی تھا. پھر چوتھے نمبر والا یہودا تھا. کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ زور سے کہیں کون تھا؟ یہودا. کون تھا؟ لکھا ہے پھر یہودا سے. کس سے؟ یہ جو یہودا ہے اس کی نسل سے داؤد نبی آیا ہے. ہاللیلویہ. متی کی انجیل پہلا باب نکالو، پہلی اور دوسری آیت پڑھو جلدی سے. خدا کے کلام یہ فیملی بریک لائف خاندانی دعائیں زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں ہمیں. حوالہ نکالو جلدی سے ذرا. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. یسوع مسیح ابن داؤد اور ابن ابراہیم کا نسب نامہ. جی ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا. اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا. اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا. اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے. اب غور کرو کہ جو سیت تھا اور اس کا بیٹا انوس تھا آدم کا، وہ لڑی چلتی 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 ابراہیم، یعقوب اور پھر یعقوب کا چوتھا بیٹا یہودا، اور یہودا میں سے داؤد اور ماں مریم اور یوسف بھی یہودا کے قبیلے سے تھے، اور اس میں سے یسوع مسیح نازلی. ہاللیلویہ. یہ پیدا ہو گیا. ایک آیت پوری کی تھی
سے فیملی پریئر لائف اور دعائیں ہمیں کہاں لے جاتی ہیں؟ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر مکاشفہ کی کتاب 5ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ببر جو یہودا کے قبیلے کا ہے، لکھا ہے ساتوں موروں کھولنے پر غالب آ گیا۔ آمین۔ ایک وہ ببر ہے جڑا یہودے دے قبیلے جو آ رہے ہیں۔ آمین۔ دعا وہ لوگ فیملی پریئر لائف نسلیں برکت پائیں گی، اور داؤد دعا کرنے والا شخص، گیت اور زبور گانے والا، بجانے والا، لکھنے والا شخص، ساری رات خدا کو ڈھونڈنے والا شخص، دعائیہ زندگی تو پڑھے داؤد کی، تلاش کرتا ہے خدا کی۔ آمین۔ اور پھر یسوع کا نہیں مرکز کی انجیل میں اور اس کے پہلے باب میں اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، پھر بہت دن نکلنے سے پہلے کون؟ یسوع، یعنی منہ ہنیرے سرگی دے ویلے کا ٹائم نہیں، ارلی ان دا مارننگ انگلش، سرگی دے ویلے بہت دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھا۔ یہ مرکز پہلے باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، وہ دعا کرنے کے لیے گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع ساری رات دعا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی، فیملی کون تھی؟ شاگرد، آمین، شاگردوں کے ساتھ بھی وہ بکری گالے سو جاتے سن، اور پتہ سے استاد دعا کرتے ہیں، سانو کڑی لوڑ پہ یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کی فیملی پریئر لائف آپ کی نسلوں کو سدھار دے گی۔ آمین۔ آپ کی نسلیں برکت پائیں گی۔ سوچو کہاں دعا کرنے والے لوگ اور خاندان نکلتا بنتا، کہاں یسوع مسیح اس لڑی میں سے آیا اور وہ بھی دعا کرنے والا شخص تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لوگ ٹی وی پاوے سر کی 3 بجے تک میں دے رہے ہیں دعا، موبائل پاوے صبح 5 بجے تک چلا دے رہے ہیں، تو کہنے گیا ہر صبح ہی تو ستا سا تو ساری رات کی کرتا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنی خاندانی پریئر لائف کو سدھار لیں۔ آمین۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کے بچے برکت پائیں گے جو آنے والی نسل ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج جب میں لوگوں کی پریئر ریکویسٹیں سنتا ہوں تو میں کبھی کبھی حیران بھی ہو جاتا ہوں کہ ماں باپ اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ بتانے سے باہر ہے۔ بولا ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے تباہی کہاں سے پھری ہے؟ وجہ خاندانی پریئر لائف نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ اپنے بچے کو خدا کے حضور بٹھاتے تو خدا آپ کے بچے کی حفاظت کرتا۔ آمین، آمین۔ اس لیے میرے عزیزوں، دعائیہ زندگی ہونا، خاندانی پریئر لائف، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اور خدا کے قدموں میں بیٹھیں۔ خدا ہماری نسلوں کو برکت دے گا۔ سو جلدی سے 2-3 باتیں کریں۔ پہلی بات، ایک وقت اپنے خاندان کے لیے مقرر کریں۔ ایک وقت اپنے خاندان کے لیے مقرر کریں، سارے کام چھوڑ دیں، اس کو مقرر کر کے بائبل کھولیں، زبور گائیں اور پھر دعا کریں۔ کیوں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ خاندان میرے حضور میں آ کر بیٹھے۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا خاندانوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ خدا اس کے آدم اور ہوا کے پاس لے کر ٹھنڈے وقتوں میں آ جاتا تھا، انہاں دن آ کے گل بات کرتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ تو اس لیے ایک ٹائم مقرر کریں اپنے خاندان کے لیے۔ کیوں؟ جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے تو یہ یونٹی ہے۔ کیا ہے؟ یونٹی ہے، ایک اتحاد ہے کہ آپ سب مل کر ایک یونٹی میں خدا کے سامنے آئے ہیں اور خدا یونٹی پر برکت دیتا ہے۔ آمین۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ خاندانی رفاقت اور دعائیہ زندگی، اس کو اپنی عادت بنا لینا ہے۔ کیا بنا لینا ہے؟ عادت بنا لیں۔ جیسا دل کرے یا نہ کرے، بندہ کامتے سے ٹوٹ جاتا ہے نا، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کاٹ دیں گے، ایسے ہی ہے نا، کمپلین ہو جائے گی، نکال دیں گے۔ آپ کا دل کرے یا نہ کرے، آپ ڈیوٹی پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। کہ یہ بھی ڈیوٹی ہے، یہ کرنی ہے، دل کرے یا نہ کرے، تو تھکے ہیں، کام کیتا ہے نہیں کیتا، دل کر رہے ہے یا نہیں کر رہے، دعا کی عادت بنائیں، اور یہی عادت آگے آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی یسوع کے نام۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تیسری چیز جو بڑی خاص ہے وہ ہے نظم و ضبط۔ کیا؟ نظم و ضبط۔ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے سامنے روحانی اور جسمانی نظم و ضبط کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کسی بچے کو گالا کاٹ دی کہتے ہیں نانے کو آؤ دعا کریے، نو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا امپریشن آپ کے بچے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ سمجھتا بھی ہے۔ ڈانٹیں ایک حد تک، کوشش کریں کہ اس طرح کے لفظ منہ سے نہ نکلیں جو بچے کی شخصیت پر غلط طرح سے اثر انداز ہو۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ پیرنٹس، ماں باپ نظم و ضبط کا خیال رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دونوں بیٹھیں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور اچھے طریقے سے ان کو ٹیچ بھی کریں، گائیڈ بھی کریں، سمجھائیں بھی، اور پھر ان کے ساتھ مل کر دعا بھی کریں، پھر ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو اس طرح سے خاندان پرورش پائے گا۔ کیا پائے گا؟ خاندان پرورش پائے گا، بڑھوتی ہوگی، خداوند میں بڑھے گا، خاندان ترقی کرے گا۔ آمین۔ استثنا کی کتاب 6 باب کی 6 اور 7 آیت میں خدا نے یہ حکم دیا تھا کہ جن باتوں کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں وہ تیرے دل پر نقش رہے، دن رات تیرا دھیان اسی پر رہے، تو اسے اپنی اولاد کے ذہن نشین، بولو تو اسے کیا کرنا؟ اپنی اولاد کے ذہن نشین، کس کی کرنا؟ کس کے کرنا؟ اولاد کے کرنا، تاکہ اٹھتے وقت، لیٹتے وقت، باہر جاتے وقت اونا کا دھیان اس کلام تے ہی ہوئے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ تو خداوند ہمارے بچوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اس لیے خداوند نے کہا کہ یہ ذہن نشین کرنا اپنے بچوں کے، تاکہ جب باہر بھی جاننا ہوا تھا دھیان کلام والی ہوئے، کاران لیٹٹ اٹھٹ تے دھیان کتنے ہوئے، کسے اور شیال نہ ہوئے۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہماری خاندانی رفاقت یا ہماری پریئر لائف، ہماری دعائیہ زندگی مضبوط ہونی چاہیے۔ آمین۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کی دعائیہ زندگی مضبوط ہوگی، کوئی بھی شخص آپ کے خاندان کو ہلا نہیں سکے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آج وہ کہتے ہیں نا، مثالیں اکثر میں سنتا بھی ہوں، لوگ میرے پیسے بھی دیتے، بولے جب تک ماں باپ زندہ تھے تب تک بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ سب بکھر گیا، سب بکھر گیا۔ یہ کیوں بکھرا؟ وجہ، اگر ماں باپ دیندار ہوتے، دنیا دار نہ ہوتے، دیندار ہوتے، راست باز ہوتے، خدا کے ساتھ چلنے والے ہوتے، بچوں کو بٹھا کے دعا کرنے والے ہوتے، تو میں آپ کو بتاؤں، جب ماں باپ چلا جاتا ہے خدا بچوں کو خود سنبھالتا ہے۔ آمین۔ بچے پتہ کیوں بکھرتے ہیں؟ ماں پیوں نے کہا انہوں نے دسے کہ آؤ بیٹا بابو دعا کرنی ہے، آؤ ہمارے بعد وہ سنبھالے گا، جس نے بولا ہے وہ کہ تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی تجھے چھوڑ جائیں گے، میں ہرگز تجھے نہ چھوڑوں گا۔ دیس تو بڑی گال ہے کوئی؟ پیرنٹس اس طرف تو بچوں کو لاتے ہی نہیں، چوپی کر گئے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ آج خاص پیغام تھا، خدا نے بولا اے دینا ہے آج، میں تو کچھ اور سوچ کے بیٹھا سا، لیکن خدا نے کہا نہیں، اے دی لوڑ ہے، خاندانہ چی دعا کوئی نہیں، ایگری کرتے ہیں اس بات سے، اگر کہتے 6 بندے نے 6 موبائل نے، 6 بندے نے 6، ہاں انہاں نکرہ لگ گیا نے، نکرہ جو لگ لگے، دیکھو نا آؤ دعا کرنی ہے، دعا کوئی نہیں،
ना टिक टॉक ते रीलां तो पता नहीं की वेंदे रहंदे ने ते रीलां बना बना के चाड़ते भी रहंदे ने गौर करें खुदा के कलाम पर बरकत आएगी ना सोचना भी नहीं जैसे पिसते रहेंगे लेकिन अगर चाहते हैं कि खानदान बरकत पाए तो फिर मुंडा गल मने या ना मने खिंच के ले आओ बैठ थे सीधा हो दुआ करनी है मैं तो हैरान हो जाता हूँ माँ बाप कहते जी साड़ी गल ही नहीं मानते हैं है गूगल करना कि पेरेंट्स उठ के साड़ी गल नहीं मानते लाओ वो तो क्यों नहीं मानता उसको बिठाओ उसको पता चले वरना आपके बच्चे आपके जाने के बाद जलील हो जाएंगे एक बात याद रखिए अगर चाहते हैं कि नस्लें सुधर जाएं तो फिर आज तो बच्चे खुदा दे हुजूर बिठाना शुरू करो हालेलुया हालेलुया खुदा आपकी नस्लों को बरकत देना चाहता है हालेलुया पूरी बाइबल पढ़ के देखें तो मैं शॉर्ट या सर्वे देता है सिर्फ 1 घंटे में कि कहाँ आदम सेत और अनूस फिर उसके बाद सारी लड़ी चलती हुई आगे कहाँ आकर ठहरी है कि यीशु मसीह नासरी पर ते ओदी दुआ हाले खत्म नहीं हुई एक गल याद रखियो अब्रानियों के खाते में लिखा है वो किब्रिया की यानी बाप की दाहिनी तरफ बैठा और हमारे लिए शिफायत यानी दुआ करता है आमीन तसी कहने नहीं पादरी का काम है दुआ करना मेरा काम कोई नहीं दुआ करना पास साफ करेंगे क्यों खुदा आपकी नजदीकी चाहता है कि तुम ही नेड़े आ आमीन खुदा बरकत देना चाहता है बेटियों को बेटों को बच्चों को बरकत देना चाहता है हालेलुया हालेलुया सो कितने लोग हैं जो कहते हैं जी आज से हम अपनी खानदानी प्रेयर लाइफ का आगाज करेंगे ते आप सोच समझ के बहायो खुदा दी हजूरी जज्बात जाके ना बहायो फाड़ लेंदा जी हैं सिर्फ 2 दिन बंदे पूरा चर्च भरे है हालेलुया तल्ले में ਇਹਦਾ मतलब कि ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि खानदान बरकत पाए एक काम ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं एक बारी करोगे 2 बारी करोगे रूटीन बनेगी ਤੁਸੀਂ जिंज बच्चे की रूटीन बनोगे बच्चा उनकी टुरेगा गल याद रखियो बन लो रूटीन वरना आपके जाने के बाद आपको पता भी नहीं होगा कि बच्चों का हुआ क्या आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि लोग कहते हैं जब तक माँ प्यो जिंदा सी ना दी हालत लेकिन जब टुर गया तो फिर क्यों है हाँ इससे पहले कि हम चले जाएं और बच्चे बाद में पुलिस के हाथों जलील हो जाएं खानदानी दुआइया जिंदगी की आदत पालक हो हालेलुया हालेलुया सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे आमीन आए अपनी आंखों को बंद करेंगे सर को झुकाएंगे थैंक यू जीसस खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में दिल और दिल की अथाह गहराइयों से हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं ऐ बाप यीशु के नाम में आज जितने खानदान यहाँ बैठे हैं मैं दुआ करता हूँ इनकी दुआया जिंदगी को मजबूत करना इनकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करना इनकी जिंदगियों में अपनी कुदरत को जारी करना ताकि खानदान खुदा पाक खुदा दुआया खानदान बन जाए और खुदा पाक खुदा ये घराने यीशु के नाम में बरकत पाए इनकी औलाद बरकत पाए इनके बच्चे बरकत पाए उनकी नस्लें बरकत पाए आए खुदा हमें दुआया जिंदगी खुदा पाक खुदा हमारे खानदानों के अंदर अता फरमा ताकि खुदावन मैं और मेरा घराना कहे मैं और मेरा घराना खुदावन की ही इबादत करेंगे उसके नाम को जलाल देंगे उसकी परस्तिश करेंगे और उसका नाम हमेशा हमारे होंठों पर होगा खुदा आपको आपके बच्चों को आपके खानदानों को बरकत देना चाहता है खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ये आज का कलाम मेरे लिए है मैं अपने खानदान की बढ़ोतरी का वसीला बन जाऊं मैं अपने खानदान की ब्लेसिंग और बरकत का सबब बन जाऊं ताकि हम सब मिलकर एक रूह और एक ईमान होकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो सके आए खुदा खानदानों को ब्लेस कर खानदानों को बरकत दे और अपना जलाल इन पर जाहिर कर
یسوع مسیح کے نام میں آمین.